السلام علیکم پیارے دوستو، میرا نام سلمان ہے اور میں 17 سال کا ہوں۔ کم عمری میں ہی مجھے ساری باتوں کی سمجھ آ گئی تھی۔ جب ایک رات میں پانی پینے کے لیے اٹھا تو امی ابو کو میں نے اس حالت میں دیکھ لیا تھا جس میں مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا، جس کے بعد مجھے اب اس چیز کی عادت ہو گئی تھی اور اس سب کو دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا تھا۔ یہ سب دیکھے بغیر مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ میں ہر وقت انتظار میں رہتا تھا کہ کب ابو امی کے پاس جائیں گے اور کچھ کریں اور میں انہیں دیکھ کر سکون حاصل کروں۔ اب چلتے پھرتے میں امی کے وجود کا جائزہ لیتا رہتا۔ امی پر میرا دل آ چکا تھا۔ اب میں بھی امی کے ساتھ وہی سب کچھ کرنا چاہتا تھا جو ابو اس کے ساتھ کرتے آ رہے تھے۔ ابو کی عمر بڑھنے لگی تھی اور وہ کافی حد تک تھکاوٹ کا شکار رہنے لگے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ امی اب چڑچڑی سی رہنے لگی ہے۔ ابو اس کو ٹھیک سے خوش نہیں کر پاتے۔ میں جوان وجود رکھتا تھا، میرا وجود بہت سخت اور صحت مند تھا۔ میں ابو سے زیادہ خوبصورت بھی تھا۔ میں دیکھتا تھا کہ امی مجھے کس قدر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہیں، کیونکہ میری امی کی شادی بھی کم عمری میں ہی ہوئی تھی اور اس کے بعد فوراً ہی میں پیدا ہو گیا تھا۔ کوئی بھی مجھے امی کا بیٹا نہ سمجھتا تھا۔ میں جب بھی امی کے ساتھ بیٹھا ہوتا، اگر کوئی انجان دیکھ لیتا تو وہ ہرگز یقین نہ کرتا کہ میں امی کا بیٹا ہوں، کیونکہ امی اور میں دیکھنے میں ایک ہی عمر کے نظر آتے تھے۔ مگر اب جو میری نظریں امی پر تھی وہ مجھے بہت ہی بے چین کر رہی تھی اور میں امی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن امی کی ایک کزن کی شادی تھی۔ امی وہاں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ امی نے سرخ رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا جس میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ امی آج اتنے عرصے بعد بہت اچھی طرح تیار ہوئی تھی اور خود کو وقت دیا تھا۔ ابھی جانے میں تھوڑا وقت باقی تھا۔ میں موبائل کے بہانے وہی صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں تیار ہو کر آ گیا تھا۔ اب مجھے امی اور ابو کے ساتھ شادی میں جانا تھا، مگر میں بہانے سے بار بار امی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ امی گلے میں ایک لاکٹ پہن رہی تھی جو ان سے بند نہیں ہو رہا تھا۔ میں فوراً اٹھا اور کہا، امی لائیں، میں بند کر دیتا ہوں۔ امی میری اس بات پر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ اب تمہیں بھی عورتوں کے کام کرنے آ گئے ہیں کیا؟ تمہاری بیوی کے تو مزے ہوں گے، کیوں اس کا شوہر تو پہلے ہی سب کچھ سیکھ چکا ہے۔ میں امی سے کہنے لگا کہ امی، ابھی آپ نے میرے گن دیکھے ہی کہاں ہیں؟ میں ہر چیز سیکھ چکا ہوں، چاہیں تو آپ خود پر آزما لیں۔ اب میں وہ بچہ نہیں رہا جس کو آپ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتی تھی۔ میں ہر چیز کی سمجھ بوجھ اور پرکھ رکھتا ہوں۔ وہ مجھے شیشے میں بہت غور سے دیکھنے لگی۔ میں بھی شادی کے لیے اچھی طرح تیار ہوا تھا۔ میرا اتنا سب کچھ کہنا تھا کہ امی بالکل خاموشی سے مجھے گھورنے لگی۔ پھر میں نے بھی نظریں ادھر ادھر گھما لیے اور امی سے نظر چرانے لگا، کیونکہ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ امی سے سب کچھ کہہ سکوں۔ تھوڑی دیر بعد ابو نے گاڑی کا ہارن بجایا تو امی اور میں باہر کی طرف آ گئے۔ میں نے گاڑی کا شیشہ اپنی طرف موڑا ہوا تھا۔ ابو گاڑی چلا رہے تھے جبکہ امی بیک سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں مسلسل شیشے میں امی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ امی میری یہ حرکت نوٹ کر چکی تھی، مگر وہ کچھ بھی بول نہیں رہی تھی۔ شادی کا فنکشن اٹینڈ ہوا۔ دیر کو ہم لوگ گھر آ گئے۔ ابو آ کر سو ہی چکے تھے۔ میں باہر صحن میں کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سن رہا تھا اور واک کر رہا تھا۔ تبھی امی اچانک باہر آئی اور مجھے اس طرح دیکھ کر حیران ہوئی اور کہنے لگی، سلمان ابھی تک تم سوئے نہیں ہو؟ اس وقت کیا کر رہے ہو؟ پھر میں امی سے کہنے لگا، امی کیا کروں، میرے وجود میں ایسی بے چینی ہو رہی ہے جو مجھے سونے ہی نہیں دے رہی۔ امی نے چونک کر میری طرف دیکھا اور ہنس پڑی۔ کہنے لگی، اچھا جی، کون سی بے چینی نے آ کر میرے بیٹے کو گھیرا ہے، مجھے ذرا پتہ تو چلے۔ تو میں امی سے کہنے لگا کہ آپ اور ابو تو مزے لے کر سو جاتے ہیں، میں ساری رات تڑپتا رہتا ہوں۔ امی نے اتنی کھلی ڈھلی بات سن کر مجھے حیرانگی سے دیکھا، پھر کہنے لگی، اچھا اب بیٹے ایک عدد بیوی چاہیے؟ میں امی سے کہنے لگا کہ نہ بابا نہ، اتنی سی عمر میں مجھے ان جھمیلوں میں نہیں پڑنا۔ تو امی کہنے لگی کہ پھر کیا بات ہے اور کیا کہنا چاہتے ہو تم، ذرا کھل کر کہو۔ میں نے امی سے کہا کہ مجھے چائے بنا دیں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، شادی کے ہنگامے کی وجہ سے میرا سر کافی دکھ رہا ہے۔ ناظرین،
اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکے۔ شکریہ۔